سال ختم ہوا، نیا سال شروع ہوتا ہے، وہ آخری رات جو ہوتی ہے 31 دسمبر 31 دسمبر، کیا کچھ نہیں ہوتا اس رات کے اندر۔ نشے اس رات کے اندر کیے جاتے ہیں، شرابیں اس رات کے اندر پی جاتی ہیں، جوا بازی اس رات کے اندر کثرت سے۔ یوں تو ہر رات کے اندر یہ سب کام ہو رہے ہیں، مگر اس میں حد تجاوز کو پہنچ جاتے ہیں یہ سب کام اجتماعی طور پر۔ عجیب فیشن بنا لیا ساری دنیا میں، جدھر دیکھو نیا سال منانے والے رات کو 12 بجے تک جاگتے ہیں انتظار میں۔ جیسے ہی 12 بجے پارٹی شروع ہو گئی، جام سے جام ٹکرانے لگے، ناچنا گانا بے حیائی شروع ہو گئی، انسانیت کا ننگا ناچ ہونے لگا۔ حیرانگی تو اس وقت ہوتی ہے، دنیا جو کر رہی ہے کرے، مگر دکھ اور تکلیف اس وقت ہوتی ہے۔ کلیجہ تو اس وقت پھٹ جاتا ہے جب مسلم نوجوان اور مسلم خواتین، مسلم لڑکیاں اس رات کے اندر شریعت کو پامال کرتے ہیں، اسلام کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، اور یہ سب کے سب اس رات میں پارٹیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں۔ اور مسلمان نوجوان، مسلمان لڑکیاں، اللہ رحم فرمائے اس رات میں اس قدر بدتمیزیاں کہ وہ ناقابل بیان ہے، زبان پر لانا بھی ان کو مناسب نہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا، عورت کسی بھی مذہب کی تھی، کسی بھی دھرم کی تھی، اس کی آنکھوں میں حیا تھی۔ جوان کسی بھی مذہب کا تھا، کسی بھی دھرم کا تھا، اس کی آنکھوں کے اندر غیرت تھی۔ آج کیا ہوا؟ وہ غیرت کہاں چلی گئی؟ وہ حیا کہاں چلی گئی؟ ہائے اے دور نو تیرا فیشن، اوڑھنے کو ردا نہیں ملتی۔ بے پردگی تو پہلے سے ہی کم نہیں، بے پردگی تو پہلے سے ہی بہت، مگر یہ جو 31 دسمبر کی رات آتی ہے، اس رات میں بے پردگی، بے حیائی عروج کو پہنچ جاتی ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، میری قوم کی بچیوں، لڑکیوں، میری قوم کی خواتین، میری قوم کے جوانوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم 31 دسمبر کی رات کو ناچ گانا کریں، ڈانس کریں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم 31 دسمبر کو نئے سال کو منانے کی غرض سے اس میں جو ناچ گانا اور تماشا اور بے حیائیوں میں ملوث ہو جائیں۔ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس لیے پیدا کیا کہ ہمارا جو دن گزر رہا ہے اس دن پر ہم غور کریں، جو مہینہ گزر رہا ہے اس پر غور کریں، کیسا گزرا، ہم نے کیا کیا، جو سال گزر رہا ہے اس پر بیٹھ کر افسوس کریں، روئیں کہ اس سال میں ہماری کتنی نمازیں چھوٹی، اس سال میں ہم نے کتنے گناہ کر لیے، پھر اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہمارا نیا سال ہے ہی نہیں، یہ انگریزوں کا کلچر ہے۔ اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے محرم الحرام سے، اختتام ہوتا ہے ذی الحجہ پر۔ اسلام جشن منانا اور بے حیائی کرنا نہیں سکھاتا، اسلام کے نئے سال کے آغاز میں بھی قربانی اور اس سال کے اسلامی سال کے اختتام پر بھی قربانی۔ یہ ہمارا اسلامی سال قربانی سے شروع ہو کر قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے اندر شہید کربلا سیدنا امام حسین نواسہ مصطفیٰ
اور آپ کا پورا خاندان کربلا میں قربانی پیش کر رہا تھا. سال کا آغاز بھی قربانی سے، اور جب اختتام ہوتا ہے سال کا تو پھر وہ بھی قربانی سے، کہ اس وقت میں ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یاد آ جاتی ہے. جب باپ نے بیٹے کی گردن پہ خنجر رکھ دیا، چھری رکھ دی ذبح کرنے کے لیے. اسلام تو سکھاتا ہے کہ تم سال کا آغاز ہو یا سال کا اختتام ہو تو تم قربانیوں کو یاد کرو. تم یاد کرو کہ ہم کون ہیں. تم یاد کرو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. یاد رہے ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو راضی کریں. یہ مختصر سی زندگی، قلیل زندگی، اس کا ساز و سامان بہت قلیل. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کے تمام عیش و عشرت کے سامان، یہ دولتیں، یہ سب بہت قلیل ہیں، کچھ بھی نہیں. تو پھر کثیر کیا ہے؟ دنیا کا مال و متاع قلیل. تو ابھی تم نے فقط دنیا کو دیکھا ہے تو تم دنیا میں کھو گئے، دنیا میں گم ہو گئے. مگر سنو سنو، کبھی نبی کی احادیث کو سن لیا ہوتا، کبھی اللہ کے کلام کو پڑھ کر سمجھ لیا ہوتا تو سمجھ میں آتا دنیا میں بڑے بڑے دولت والے لوگ ہیں، بڑے بڑے محل بناتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں، مگر بالآخر یہ بڑی بڑی عمارتیں بنتی تو پتھر سے ہیں، بنتی تو اینٹوں سے ہیں. مگر سنو سنو، وہ جو اللہ نے جنت بنائی ہے آپ کے میرے لیے، وہ جو اللہ نے جنت میں محل بنائے ہیں، ان محلات کی دیواریں، اس میں اللہ نے جو اینٹیں لگائی ہیں وہ اینٹیں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگی ہیں. بتائیے کیا کثیر ہوا، کیا قلیل ہوا؟ یہ دنیا کا مال و متاع قلیل ہے، اور وہ اللہ نے جو ہمارے لیے جنت میں رکھا ہے وہ کثیر ہے. تو یہاں دنیا سے دل لگا کر، دنیا میں گم ہو کر، دنیا میں کھو کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو. حسن پہ مرنے والوں، اس رات میں اپنی اپنی معشوقائیں لا کر لوگ نہ جانے کس قدر اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ رات بھر اپنی پوری رات کو اس کو زناکاری، بدکاری، بے حیائی میں گزار دیتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اسلام نے بدکاری نہیں سکھائی، اسلام نے زناکاری نہیں سکھائی. اسلام نے تو زناکاری کو اتنا بڑا جرم قرار دیا. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام، مصطفیٰ کی لائی ہوئی شریعت کہتی ہے زانی کی سزا یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے. اسلام زنا کے خلاف ہے، اسلام بدکاریوں کے خلاف ہے، بے حیائیوں کے خلاف ہے. اے میری قوم کے غیور مسلمانوں، سنبھالو، سمجھو، اپنے معاشرے کو بہتر بناؤ. ایک اللہ کے ولی، بڑے پائے کے بزرگ، اپنے وقت کے امام حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں بازاروں میں جاتا تھا، گلیوں میں جاتا تھا، شہروں میں گھومتا تھا، جو لوگ مجھے ملتے تھے ان کی مدد کیا کرتا تھا، غریب کمزوروں کی. کہتے ایک روز میں ایک بازار میں گیا، بصرہ کے بازار میں میری نظر ایک خاتون پر پڑ گئی. کہتے ہیں حسن ایسا تھا میں دیکھتا رہ گیا. حسن پہ مرنے والوں عبرت حاصل کرو. کہتے ہیں کہ میری نظر جب پڑی تو میں اس حسن پہ دیوانہ ہو گیا، دیکھا تو دیکھتا رہ گیا.
اس خاتون نے مجھ سے کہا اے حسن بصری کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کس سے حیا کروں؟ اس نے جواب دیا اس سے حیا کرو جو آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں جملہ تو بہت بڑا تھا مگر پھر بھی حسن اس کا ایسا تھا کہ میں اپنے آپ کو روک نہ سکا، پھر بھی اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس عورت نے کہا اے حسن بصری یہ بتاؤ آخر مجھ میں تمہیں کیا ایسا پسند آیا کہ نظریں نہیں ہٹاتے؟ مسلسل مجھے دیکھے جا رہے ہو، میرے اندر کیا ایسا تمہیں پسند آیا؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں تمہاری آنکھوں کی یہ گہرائی، یہ جھیل جیسی آنکھیں، جی چاہتا ہے ان میں ڈوب جاؤں۔ کہتے ہیں میں تمہاری آنکھوں کو دیکھتا ہوں، ان کی گہرائی کو دیکھتا ہوں تو نظریں ہٹتی نہیں ہیں۔ اس خاتون نے کہا حسن بصری یہیں رکو، شاید تمہارا مقصد حل ہو جائے۔ وہ اپنی خادمہ کے ساتھ چلی گئی، کہہ کر گئی یہیں پہ رہنا۔ حضرت حسن بصری فرماتے میں وہیں پہ ٹھہرا رہا، تھوڑی دیر میں اس کی خادمہ ایک تشت لے کر آئی۔ جب وہ تشت لے کر میرے قریب آئی میں خوش ہوا، شاید میرے لیے کوئی تحفہ بھیجا ہے، شاید میری بات بن جائے گی۔ مگر کہتے جب میں نے تشت سے کپڑا ہٹا کے دیکھا میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میری چیخ نکل گئی۔ کیا دیکھا؟ اس خاتون نے، اس لڑکی نے اپنی دونوں آنکھوں کو نکال کر اس تشت میں رکھ کر بھیج دیا تھا اور ایک کاغذ کا پرزہ لکھ کر رکھا تھا۔ کہتے میں نے اس کو پڑھا، اس میں لکھا تھا اے حسن بصری میں ایسی آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتی جن کی وجہ سے کوئی مومن فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ اکبر، وہ بھی تھی نا اسلام کی شہزادی۔ دل لرز گیا حضرت حسن بصری کا، کانپ گیا پورا وجود، لرزہ پیدا ہو گیا وجود میں۔ کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ کتنی پاکیزہ خاتون ہے، آنکھیں نکال دی، آنکھیں وار دی۔ کہتی ایسی آنکھوں کا مجھے کیا کام جن کی وجہ سے میرا کوئی مومن بھائی فتنے میں، برائی میں مبتلا ہو جائے۔ یہ آنکھیں مجھے نہیں چاہیے جو آنکھیں کسی مومن کے دوزخ میں جانے کا سبب بنے۔ وہ بھی ہماری خواتین تھی، وہ بھی اسلام کی شہزادیاں تھیں۔ آج میری بہنوں کیا ہو گیا؟ وہ سیرت، وہ کردار تمہیں یاد نہیں آتے، کیوں تم نے بھلا دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسن بصری فرماتے بہت رویا، بہت رویا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگا، مسلسل گھر چلا گیا، رات ساری روتے روتے گزار دی، اللہ سے توبہ کرتے کرتے گزار دی، گڑ گڑاتے روتے ہوئے گزار دی۔ پھر فجر کا وقت قریب تھا کہ خیال آیا چلو اس کی بھی خیریت معلوم کر لیں، جس نے اپنی آنکھیں وار دی اس سے بھی تو معافی مانگ لیں۔ اسی خیال کے ساتھ گھر سے نکلے۔ اس خاتون کے گھر کے قریب جب پہنچے تو دیکھا لوگوں کا ہجوم ہے، جرم اٹھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ بتانے والوں نے بتایا حسن بصری اس کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنی آنکھوں کو نکال دیا تھا، دنیا سے چلی گئی۔ کہتے ہیں کلیجہ پھٹ گیا اور زیادہ دل کو چوٹ لگی اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ وہ اسلام کی شہزادیاں تھی کہ اپنے مومن بھائی کو فتنے سے بچانے کے لیے، گناہ سے بچانے کے لیے خود اپنی جان کو قربان کر دیا۔ مگر آج تو ہمارے یہاں اللہ رحم فرمائے حالات یہ ہیں، شادی بیاہ کا موقع ہو، نئے سال کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، سج سور کے ہمارے یہاں عورتیں ایسے نکلتی ہیں، سج سور کے تیار ہو کے یہی خیال لے کر
کر نکلتی ہیں، سب مجھے دیکھیں، غور سے دیکھیں، میرے حسن کی تعریف کریں، میرے حسن کا چرچا ہو، میرے حسن کی تعریف۔ سروں سے دوپٹے اتر گئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات کئی ساری چیزیں ملاحظہ کی، دیکھی۔ کہتے ہیں میں جب دوزخ کے قریب سے گزرا، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا، انہیں الٹا لٹکایا گیا ہے، اور فرمایا کہ ان کے سروں کو آگ سے، آگ پھڑک رہی ہے، آگ کے شعلے ہیں، ان کے سروں کو کھولایا جا رہا ہے، پکایا جا رہا ہے، ان کی کھوپڑیاں کھول رہی ہیں۔ بلبل سدرا جناب جبرائیل امین سے میرے آقا نے فرمایا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ بلبل سدرا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے سروں پہ دوپٹہ نہیں رکھتی تھیں، بے پردہ رہتی تھی، سر جن کے کھلے رہتے تھے۔ آج تو عام ہو گیا، دوپٹہ سر سے اتر کے گلے میں آ گیا، اور اب تو وہ گلے سے بھی اتر کے ایک سائیڈ میں یہاں کاندھے پہ آ گیا ہے، لمبا لمبا نیچے تک لٹکا ہوا ہے، فکر ہی نہیں رہی۔ جسم پر جو کپڑے ہیں وہ ٹائٹ لباس ہیں، چست لباس ہیں، لباس ہونے کے باوجود بھی جسم سارا نظر آ رہا ہے، جسم کے اتار چڑھاؤ نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیسا لباس ہے کہ لباس کے باوجود بھی جسم پورا برہنہ ہے۔ اللہ خیر فرمائے، رحم فرمائے۔ یاد رکھو میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، ہر بھائی کو چاہیے اپنی بہنوں کو دیکھے، ہر بہن کو چاہیے اپنے بھائی پر نظر رکھے کہ یہ کسی غلط راستے پہ نہ جائے، ہر بھائی اپنی بہن پہ نظر رکھے کہ کسی غلط راستے پہ نظر نہ جائے، باپ اپنے بیٹے پہ نظر رکھے غلط راستے پہ نہ جائے، ماں اپنی بیٹی پہ نظر رکھے غلط راستے پہ نہ جائے، شوہر اپنی بیوی پہ نظر رکھے کہ میری بیوی غلط راستے پہ نہ جائے، بیٹا اپنی ماں پہ نظر رکھے کہ میری ماں کسی غلط راستے پہ نہ جائے، کیونکہ میرے حضور کا فرمان ہے کل بروز محشر ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے کر جائے گی۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں بھیجے گا، دوزخ کا حکم دے گا فرشتوں اسے دوزخ میں پہنچاؤ، تو یہ عورت کہے گی یا اللہ اے پروردگار اکیلی نہیں جاؤں گی، اس میں مجرم میرا باپ بھی ہے، یا اللہ جب میں نے بے پردگی کو اختیار کیا، جب میں نے بے حیائی کو اختیار کیا اپنایا، جب میں برے راستوں پر چلی، میرے باپ نے مجھے نہیں روکا، وہ چاہتا تو مجھے روک سکتا تھا، وہ بھی برابر کا مجرم ہے۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اس کو، اس کے باپ کو، دونوں کو دوزخ میں ڈال دو۔ یہ کہے گی یا اللہ میرا بھائی بھی مجرم ہے، اس کا زور تھا مجھ پر، میں ڈرتی تھی اس سے، وہ چاہتا تو مجھے روک لیتا، اس نے بھی نہیں روکا، نظر انداز کرتا گیا۔ اللہ فرمائے گا اس کو، اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، تینوں کو دوزخ میں ڈال دو۔ وہ کہے گی یا اللہ مجرم میرا شوہر بھی ہے، اس نے بھی مجھے وہی کپڑے پہنائے، وہ بھی خوش ہوتا تھا اپنے دوستوں میں بیٹھ کر جب اس کے دوست کہتے تھے کہ بھابی بڑی خوبصورت ہے، بھابی بڑی حسین ہے۔ کہے گی یا اللہ میرا شوہر بھی مجرم ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے شوہر کو، تینوں کو دوزخ میں ڈال دو۔
پھر وہ عورت کہے گی یا اللہ میرا بیٹا بھی مجرم ہے، ضد جس چیز کی کرتا تھا میں اس کو پورا کرتی تھی، مگر اس نے کبھی ضد نہیں کی، کبھی مجھے نہیں روکا کہ اماں برے راستوں کو چھوڑ دے، اے اماں بے حیائی کو چھوڑ دے۔ بیٹے نے بھی کبھی نہیں روکا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے شوہر کو، اس کے بیٹے کو، چاروں کو اس کے ساتھ دوزخ میں ڈال دو۔ ایک عورت 4 مردوں کو دوزخ میں لے کر جائے گی۔ یہ مسلم لڑکیاں، یہ مسلم جوان کہیں اور سے تو نہیں آتے نا، ہمارے ہی گھروں سے نکل کر جاتے ہیں نا، نیا سال منانے، بے حیائی کرنے، پارٹیاں کرنے۔ کسی کا بھائی جا رہا ہے، کسی کا بیٹا جا رہا ہے، کسی کی بیٹی جا رہی ہے، کسی کی بہن جا رہی ہے، کسی کی بیوی جا رہی ہے، بالآخر ہمارے ہی گھروں سے جا رہے ہیں نا، غیروں کو دیکھ کر۔ یاد رکھنا غیروں کے تہوار، غیروں کے یہ تمام چیزیں ان کو مت اپناؤ، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آقا نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ اس کا حشر اسی کے ساتھ میں فرمائے گا۔ ان جیسا بننا اگر چاہتے ہو، ان جیسا بنو گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہی حشر کرے گا۔ یاد رکھنا کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، طرز زندگانی کو بدل ڈالو، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو اعمال کے زیور سے مزین کر لو میری بہنوں۔ اور خاص طور پر میں اپنی بہنوں کے لیے ایک ضروری پیغام دینا چاہتا ہوں، اسلام آپ کے میرے گھر تک اتنی آسانی سے نہیں آیا۔ اسلام کے لیے جہاں میرے آقا کے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، مردوں نے قربانیاں دی ہیں، وہیں ہماری اسلام کی شہزادیاں خواتین بھی پیچھے نہیں رہیں۔ تاریخ کے صفحات پلٹو، 1400 سال پیچھے جاؤ، جنگ احد کا منظر دیکھو، آقا کے جانثار مصطفیٰ کے صحابہ مجاہدین اسلام، یہ توحید کے پروانے میدان میں آ گئے۔ حضور نے چند صحابہ کو بلند مقام پر کھڑا کیا، فرمایا یہاں سے نہ ہٹنا۔ جنگ کا آغاز ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی، مسلمان کافروں پر غالب آ گئے، کفار بھاگنے لگے، جنگ جیت گئے مسلمان۔ پھر مال غنیمت حاصل کر رہے تھے کہ اوپر جن کو آقا نے کھڑا کیا تھا انہوں نے دیکھا کہ بھئی جنگ جیت گئے، چلو آ جاؤ نیچے، جبکہ حضور نے فرمایا تھا ہٹنا نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں۔ وہ نیچے آئے، بس یہ نیچے آنا، اس جگہ کو چھوڑنا غضب ہو گیا۔ خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید جنہیں سیف اللہ کا خطاب آقا نے دیا، ایمان بعد میں لائے تھے، جنگ احد کے وقت میں ایمان نہیں لائے تھے، جنگجو آدمی تھے، اس وقت بھی تجربہ تھا۔ جب دیکھا انہوں نے اس جگہ سے ہٹ گئے مسلمان، چند ایک کافروں کو اپنے ساتھ لے کر وہ اس طرف سے آئے اور انہوں نے اس طرف سے حملہ کر دیا۔ ابھی جو جنگ جیت چکے تھے اب منظر بدل گیا۔ افواہ یہ بھی پھیلا دی گئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ مصطفیٰ جان رحمت کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس خبر نے مسلمانوں کو غمگین بھی کیا، مجاہدین کو غمگین بھی کیا اور ان کے حوصلے کو بھی توڑ دیا۔ کتنے اسی غم اور صدمے کے سبب پلٹنے لگے، پیچھے کو لوٹنے لگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار تلاش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے آج ان کو ہم جو ہے معاذ اللہ کہتے ہیں قتل کریں گے۔ ادھر میرے نبی کے جانثار صحابہ آقا کے دائیں بائیں کافر برابر کوششیں کر رہے ہیں، حملہ آور ہو رہے ہیں، مگر اصل بات جو سنانا چاہتا ہوں میری بہنوں میری ماؤں غور سے سنو۔ ایک کافر تلوار لے کر تیزی سے آگے بڑھا،
مصطفیٰ جان رحمت پر حملہ کرنے کے لیے ایک عورت کی نظر پڑی، ایک خاتون کی نظر پڑی، اس نے دیکھا ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ ہے، فوراً چھوڑ دیا، فوراً پانی کا مشکیزہ چھوڑا اور آگے بڑھی۔ خیال آیا اگر تلوار لے کر جاؤں اس کا وار روکوں تو تلوار سے اس کا وار میں روک نہیں پاؤں گی، کیونکہ یہ مرد ہے میں عورت۔ مرد اور عورت میں فرق تو ہوتا ہی ہے تھوڑا کہ اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ خیال آیا تلوار سے ڈھال سے اگر روکنے جاؤں گی اس کا وار نہیں روک پاؤں گی، تو سوچا تلوار سے اگر نہیں روک پاؤں گی، ڈھال سے اگر نہیں روک پاؤں گی تو کیا ہوا، میرے آقا کی جانب اٹھنے والی تلوار کو اپنے جسم سے تو روک سکتی ہوں، خود کو ڈھال بنا لوں گی۔ آگے بڑھ گئی تیزی سے، اپنے آپ کو حضور کے آگے کر دیا، تلوار آئی، وار تلوار کا یہاں بازو پر لگا، بازو کٹ گیا۔ وہ تھی جنہیں حضور سے محبت تھی۔ آج ہماری بہنوں، دنیا کی محبت ہماری بہنوں کے دلوں میں آ گئی، حضور کی محبت کب ہو گئی؟ بالآخر برابری پر جنگ کا اختتام ہوا، مسلمان واپس آئے، جنگ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، میرے حضور صحابہ کی انجمن میں مثل قمر تشریف فرما کہ بات اس خاتون کی آ گئی، اس نبی کی عاشقہ کی آ گئی، اس دیوانی کی آ گئی جس نے اپنا بازو کٹا لیا حضور کی محبت میں، زخم کھا لیا حضور کی محبت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر میرے آقا کے لبوں پہ اس خاتون کا نام آیا، میرے آقا نے پھر مسکرا کے فرمایا ام عمارہ، ام عمارہ تم آگے آئی، تمہیں زخم لگا، ام عمارہ میں تم سے راضی، تم سے خوش، مانگو ام عمارہ کیا مانگنا ہے۔ اب کرم جوش پر آ گیا، حضور نے فرمایا ام عمارہ مانگو۔ اللہ قید نہیں لگائی کہ یہ مانگنا وہ مانگنا، دولت مانگنا یہ مانگنا، فرمایا مانگو جو مانگنا۔ پتہ لگ گیا میرے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے مالک کل بنا دیا، اور بریلی سے آواز آئی خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ یہ ہمارا بریلویوں کا عقیدہ ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ آقا نے فرمایا ام عمارہ مانگو کیا مانگنا ہے۔ اب مانگنے والی نے مانگا تو کیا مانگا، مانگنے کا قرینہ بھی دیکھو، مانگنے کا سلیقہ بھی دیکھو، مانگنے کا ڈھنگ بھی دیکھو۔ آج کے دور کی ہمارے گھروں کی عورتیں اگر انہیں آپشن دیا جائے مانگو جو مانگنا ہے تو یہ سونے چاندی کے زیورات مانگیں گی، مہنگے مہنگے کپڑے مانگیں گی، ہزار چیزیں مانگ لیں گی، مگر نبی کی دیوانی نے مانگا تو کیا مانگا؟ مصطفیٰ کی عاشقہ نے، اس صحابیہ نے کیا مانگا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بس اتنا مانگنا ہے، آقا جنت میں آپ اپنا پڑوس عطا فرما دیجئے۔ اللہ کہتی ہیں حضور جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں ہمارا دیا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر بچا کیا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں،
مانگنے والا بھی لاجواب ہے، دینے والا بھی لاجواب ہے۔ میری ماں بہنوں سبق حاصل کرو، وہ بھی شہزادی ہیں، وہ بھی خاتون ہیں۔ اللہ اللہ، جنہیں آقا سے اس درجہ پیار ہے، اس حد تک پیار ہے، مگر آج وہ محبت کہاں چلی گئی؟ آج وہ پیار کہاں چلا گیا؟ آج ہمیں انگریزوں کا کلچر بھا گیا، انگریزوں کے طریقوں سے محبت ہو گئی۔ خدا را اپنی عاقبت کو برباد مت کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، قبر میں جانا ہے۔ ایک اور منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ ظاہری طور پر حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، وصال ہو گیا، مگر حضور کے ہی زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، نام اس کا مسیلمہ۔ حضور نے اسے کذاب کہا، مسیلمہ کذاب۔ آج تک اسے دنیا مسیلمہ کذاب کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ یمامہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت اکرمہ کمانڈر بنا کر بھیجا گیا ان کو، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ملی۔ دو کمانڈر بھیجے گئے، دونوں کو کامیابی نہیں ملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روم کے اندر مجاہدین اسلام کے ساتھ سپہ سالاری سنبھالے ہوئے لڑ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خط لکھا، خط روانہ کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا، اے خالد اگر لیٹے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو دوڑنا شروع کر دو، دوڑ رہے ہو تو گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، فوراً چلے آؤ، جیسے ہی خط پاؤ فوراً چلے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا، حالات سے آپ کو جب واقفیت ہوئی فوراً نکل پڑے، یمامہ پہنچ گئے، صورتحال کا جائزہ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا مجاہدین کا ایک دستہ ایک ٹکڑی تیار کی، دائیں طرف چھپا دیا، ایک دستہ ایک ٹکڑی تیار کی، بائیں طرف چھپا دیا، اور فرمایا کہ تم بیچ میں جاؤ۔ سپہ سالار کو کہا کہ تم بیچ میں جا کر لڑو، حملہ کرو۔ فرمایا کہ جب تم لڑائی شروع کرو گے، جن کو دائیں طرف چھپایا تھا ان کو فرمایا تھا کہ جب 2 گھنٹے گزر جائیں تو تم دائیں طرف سے آ کر پیچھے سے تازہ دم حملہ کرنا، اور پھر جب 4 گھنٹے گزر جائیں تو بائیں طرف والوں کو حکم تھا کہ تم آ کر حملہ کر دینا، اور چند سپاہی اپنے ساتھ رکھ کر آپ پیچھے سے تیار تھے حملہ کرنے کو۔ اسی پلاننگ کے مطابق جنگ ہوئی، اور جب حملے کیے گئے وہ سارے کے سارے ان کے پیر اکھڑ گئے، بھاگتے نظر آئے۔ جنگ کا نقشہ بدل گیا، حالات یہ ہوئے جو مصطفیٰ جان رحمت کے غدار تھے ان کی شامت آ گئی۔ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کی تلوار چلی، مجاہدین اسلام کی تلواریں چلیں، 27,000 ان بدبختوں کو اسی دن اس جنگ میں قتل کیا گیا۔ مگر 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ مسیلمہ کذاب کو ہم ہی قتل کریں گے، ہم ہی ماریں گے، اسے ہم ہی واصل جہنم کریں گے۔ ایک آگے سے بھالا لے کر گئے، بھالا لے کر انہوں نے ہوا سے باتیں کرنا شروع کر دیا، یوں لگا جیسے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک طرف سے نیزہ لے کر ایک صحابی آگے بڑھے، ایک طرف سے تلوار لے کر جناب عبداللہ آگے بڑھے۔ تینوں نے اپنے اپنے پرفیکٹ وار کیے اور اس کو واصل جہنم کر دیا، ٹکڑوں میں کاٹ کے رکھ دیا، گردن اڑا دی حضرت عبداللہ نے۔ اس کو واصل جہنم کیا، گردن اڑا دی۔ اب جیسے پیچھے ہٹے تو کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی پردے کے ساتھ ایک خاتون کو میدان جنگ میں تلوار چلاتے دیکھا۔
اور جب یہ جذبہ ان کا دیکھا تو جناب عبداللہ آگے آ کر کہنے لگے اے خاتون، خدا کے لیے یہ ظلم آپ نے کیوں کیا؟ آپ کیوں آئیں؟ ابھی ہم مجاہدین مرد موجود ہیں، آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ پردے کے اندر سے خاتون نے فرمایا سنو، ہمارا بھی جذبہ ہے کہ حضور کے ناموس کی بات آئے، ہم بھی آگے بڑھیں اور ان کو واصل جہنم کریں جو حضور کے ناموس پر، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے آئے ہیں۔ کہا لیکن تم کو نہیں آنا تھا۔ فرمانے لگی خاموش ہو جاؤ، یہ پردے کے ساتھ میں جو عورت تمہیں نظر آ رہی ہے کوئی اور نہیں، عبداللہ تمہاری ماں ہے۔ یہ وہی ہے جس نے جنگ احد میں نبی پاک کی حفاظت میں زخم کھایا تھا، بازو پہ زخم کھایا تھا، وہی ام عمارہ تمہاری ماں ہے۔ اتنا سنا تو ہل گئے، ماں آپ آ گئیں۔ جیسے نظر پڑی ہے تو دیکھا کہ خون ٹپک رہا ہے۔ کہا ماں آپ کو زخم بھی لگے ہیں؟ کہا بیٹا یہ جو زخم لگے ہیں، جو خون بہا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے مجھے، مگر دکھ ہے مجھے، تکلیف ہے مجھے۔ کہا ماں کس بات کی؟ یہ زخم لگے ہیں اس کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہو؟ کہا نہیں۔ کیا تکلیف ہے؟ فرمانے لگی بیٹا تکلیف یہ ہے، دکھ یہ ہے، میں ارادہ کر کے آئی تھی اس نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس کو میں اپنی تلوار سے قتل کرنے کا ارادہ لے کر چلی تھی، لیکن میری تمنا پوری نہ ہو سکی، میری بدقسمتی ہے۔ اتنا سنا تو عبداللہ کہنے لگے اماں بدقسمتی نہ کہو اسے، اے میری اماں غور سے سنو، بھلے ہی آپ نے اپنے ہاتھ سے تلوار نہیں چلائی، مگر سنو آپ کے بیٹے کی رگوں میں آپ کا خون ہے، آپ کا دودھ خون بن کر دوڑ رہا ہے۔ اماں کیا ہوا جو آپ کے ہاتھ سے تلوار نہ چلی؟ آپ کے ہاتھ کی تلوار نے اس کا گلا نہیں کاٹا، مگر سنو آپ کے خون نے، آپ کے بیٹے نے اس کا گلا کاٹا ہے، اس قذاب کے گلے کو کاٹا ہے۔ اماں سنو، گلا میں نے، گردن میں نے کاٹی ہے، اور جذبہ آپ کا اتنا پیارا ہے، ثواب اس کا اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا، آپ بھی ثواب سے محروم نہیں، کیونکہ آپ کے بیٹے نے اس کا گلا کاٹا۔ یہ ہیں ہمارے اسلام کی شہزادیاں جن کو مصطفیٰ جان رحمت سے اس حد تک پیار۔ کیا ہوا میری بہنوں کہ آج تم بے پردہ ہو گئی، تم نے حضور کی محبت کو دل سے نکال دیا؟ کیا ہوا میری بہنوں اور کیا ہوا میرے جوانوں کہ حضور کی عزت کی بات اور حضور کی محبت کی بات ہو تو عبداللہ جیسے صحابی، جناب حضرت عبداللہ جیسے دیوانے میدان میں آ کر اپنے جوہر دکھاتے ہیں بہادری کے اور اپنے کارنامے دکھاتے ہیں، اور آج ہمارے نوجوان بے حیائی میں، بے غیرتی میں ملوث پائے جائیں، زناکاری بدکاریوں میں۔ اللہ نے تمہیں نئے سال منانے اور یہ پارٹیاں کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اس لیے نہیں دی ہے کہ اس زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا جائے، 31st نائٹ کی پارٹیوں میں اس کو جو ہے برباد کر دیا جائے، بلکہ بریلی شریف کی عظیم المرتبت زمین سے، خاندان اعلیٰ حضرت سے، حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔